میں 9 سال کی تھی جب ابا نے مجھے سرخ رنگ کا جوڑا لا کر دیا۔ کہنے لگے، رانی اسے پہن لو۔ میں اپنے گڑیا گڈے سے کھیل رہی تھی۔ آج میں نے ان کی شادی رچانی تھی۔ ساری سہیلیوں کو میں نے بلایا تھا۔ میں نے کہا، ابا یہ تو میرے لیے لے کر آیا ہے، اس لیے نا تاکہ میں اپنی گڑیا کی شادی میں پہن سکوں۔ میں اس سرخ جوڑے کو اپنے ساتھ لگائے سامنے رکھے سنگار میز کے پاس جا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ابا کہنے لگا کہ تو اتنی بڑی ہو گئی ہے، تمہاری عمر نہیں ہے گڈا گڑیا سے کھیلنے کی۔ ابا نے مجھے غصے سے ڈانٹا اور بیڈ پر رکھی میری گڑیا اور گڈے کو پکڑ کر کہنے لگے، چل یہ جوڑا پہن کر تیار ہو جا، رات کو بہت سے مہمان آنے والے ہیں۔ ابا یہ کہہ کر میری گڑیا اور گڈا باہر لے گیا۔ اس وقت تو میں اس سرخ جوڑے کو دیکھنے میں بہت مگن تھی۔ بہت خوبصورت جوڑا تھا۔ سوچ رہی تھی آج ابا کو نہ جانے کیا ہوا، مجھے تو عید پر بھی ابا نے کبھی اتنا خوبصورت جوڑا نہیں لا کر دیا۔ میں 5 سال کی تھی جب میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں اپنے باپ کی سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ پیدا اس وقت ہوئی جب میری بڑی بہنیں اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ میری ماں بیمار رہنے لگی۔ بہرحال مجھے یاد نہیں ہے کچھ، بس تھوڑا تھوڑا سا ذہن میں آتا ہے کہ میری ماں بھی ہوا کرتی تھی، ورنہ میں بس پڑوسیوں کے رحم و کرم پر ہی پلی تھی۔ میں نے وہ جوڑا پہن لیا۔ ابا نے اس کے ساتھ سرخ رنگ کا پراندہ بھی لا کر دیا تھا۔ خصہ بھی بڑا پیارا تھا۔ میں سب کچھ پہن کر بڑی پیاری لگ رہی تھی کہ جب پڑوس کی خالہ گھر پر آ گئی، مجھے اس جوڑے میں خوش باش دیکھ کر کہنے لگی، رانی کی بچی، کیا تیری عقل ماری گئی ہے؟ اتنی خوش کیوں ہے؟ میں نے کہا، خالہ دیکھ تو ابا میرے لیے کتنا خوبصورت جوڑا لائے ہیں، اور یہ دیکھ اس کا دوپٹہ پورا گوٹے سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں آج تیری شادی جو ہے۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، واقعی کیا میری شادی ہے؟ ویسی والی جیسے میں اپنے گڈے گڑیا کی کرتی ہوں؟ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں ویسے والی۔ پھر سنگار میز کے پاس مجھے لے جا کر بٹھا دیا، میرے منہ پر میک اپ کر دیا۔ میں اور بھی پیاری لگنے لگی۔ میں 9 برس کی تھی، لیکن تھی بڑی خوبصورت، بالکل جاپانی گڑیا لگتی تھی۔ میرا سرخ سفید رنگت، براؤن بال، براؤن کنچے جیسی آنکھیں، بنا سنگھار کے بھی میں اپنے حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ لیکن آج مجھے خاص طور پر تیار کیا گیا تھا کیونکہ میری شادی تھی، بالکل ویسے ہی جیسی میں اپنے گڈے اور گڑیا کی کرتی تھی۔ جس عمر میں تھی مجھے بس لفظ شادی کا ہی پتہ تھا کہ شادی ہوتی ہے، لڑکی دلہن بنتی ہے، خوب سارے مہمان اسے پیسے دیتے ہیں، اچھا اچھا کھانا کھانے کو ملتا ہے، اور وہ رخصت ہو کر اپنے گڈے کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں پتا تھا۔ ظاہر ہے 9 سال کی بچی اور کیا جان سکتی ہے۔ مغرب کے بعد میری بارات آ چکی تھی، لیکن وہ بارات صرف چند مردوں پر مشتمل تھی۔ میں نے اپنی پڑوسن والی خالہ سے کہا کہ خالہ میرا گڈا بھی ساتھ آیا ہے۔ خالہ کہنے لگی، چپ چاپ بیٹھ جا، ابھی کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب اندر آئیں گے، جہاں کہیں وہاں انگوٹھا لگا دینا۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، لگا دوں گی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے ابا اور مولانا صاحب کمرے میں آئے۔ میرے سامنے کچھ کاغذ رکھے اور میرے انگوٹھے پر نیلے رنگ کی سیاہی لگا دی۔ پھر جہاں جہاں وہ کہتے رہے میں انگوٹھا لگاتی رہی۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نکاح مشتاق ولد انور سے کیا جاتا ہے، حق مہر 5 لاکھ کے عوض، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو ابا نے میرا سر پکڑ کر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر مولانا سے کہنے لگے کہ میں اس کا ولی ہوں، اس لیے یہ نکاح میری مرضی سے ہو رہا ہے، اتنی چھوٹی سی بچی کو بھلا کیا پتا۔ مولانا صاحب کہنے لگے، ٹھیک کہہ رہے ہو میاں، اتنی چھوٹی سی بچی کو کیا پتا ہے، اصولاً تو اتنی چھوٹی بچی کا نکاح ہوتا بھی نہیں، 18 سال تک تو انتظار کرتے۔ ابا کہنے لگے، میں بیمار رہنے لگا ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بہرحال آپ کو مشتاق نے پیسے تو دیے ہیں نا، آپ اپنا کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کاغذوں پر کچھ لکھا اور باہر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں پڑوسن خالہ نے مجھے بریانی بھی لا کر دی، جو میں نے خوب سیر ہو کر کھائی۔ جب میں باہر نکلی تو مردوں کا ہی رش تھا، اور پڑوس کی بس چند عورتیں ہی آئی تھیں، مجھے حیرت سے دیکھے جا رہی تھیں۔ پڑوسن خالہ نے مجھے ایک شخص کے ساتھ لا کر بٹھا دیا، جس کی عمر تقریباً 35 سال تھی، کافی لمبے قد کاٹ کا مالک تھا، صحت بھی قابل رشک تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، پورے صحن میں دیکھنے لگی کہ
میری عمر کا کوئی گڈا تو ہوگا جس کے ساتھ میری شادی کی گئی۔ لیکن جب مجھے کوئی نظر نہیں آیا تو اپنے برابر بیٹھے شخص سے میں نے کہا، انکل میری شادی کس سے ہوئی ہے؟ میرا گڈا کدھر ہے جس سے میری شادی ہوئی ہے؟ میری بات پر بڑے غصے سے اس نے جواب دیا، کہنے لگا چپ کر کے بیٹھ، انکل ہوگا تیرا باپ۔ اس کے غصے سے کہنے پر میں تو ڈر گئی، چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اسی کے ساتھ میں اپنے باپ کی دہلیز پار کر کے جا چکی تھی۔ باہر ایک ٹیکسی کھڑی تھی جس کی پچھلی نشست پر اس نے مجھے بٹھایا اور میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ کل میں واپس اپنے ابا کے گھر آ جاؤں گی۔ میری گڑیا تو ایسی ہوتی تھی کہ میں اس کی شادی کرتی تھی اور اگلے ہی روز میری سہیلی میری گڑیا مجھے واپس کر جاتی تھی، کہتی تھی اگلے ہفتے پھر شادی کریں گے۔ میں خوشی خوشی اپنی گڑیا واپس رکھ لیتی تھی۔ اس شخص نے میرے ساتھ بیٹھتے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے نہ جانے کیا تھا کہ مجھے جھرجھری سی آنے لگی۔ بڑی عجیب و غریب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ میں چھوٹی سی تھی لیکن وہ مجھے بڑی بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا جو میرے وجود پر مجھے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تو اس نے اور زور سے دبایا کہ میں چلانے لگی۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگا چپ کر کے بیٹھی رہ، میرا جو جی چاہے گا وہ کروں گا، سمجھی؟ بڑا غصے والا شخص تھا۔ میں سہم کر بیٹھی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ٹیکسی ایک گھر کے سامنے رکی۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دیے اور وہ باہر نکل گیا۔ مجھے بھی باہر نکلنے کے لیے کہنے لگا۔ ٹیکسی جا چکی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک جوان جہان عورت کھڑی تھی، 30 سال کی ہوگی۔ بڑی حیران نظروں سے مجھے اور اس شخص کو دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا پیچھے ہٹ، تو نے کیا میرا راستہ روک رکھا ہے؟ یہ سن کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی رنگت ایک دم پھیکی پڑی تھی۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے تو کہنے لگی، مشتاق تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی، اس کی عمر تو دیکھ۔ وہ کہنے لگا بس بکواس نہیں کر، زیادہ بولی تو منہ توڑ دوں گا تیرا، چٹیا پکڑ کر گھسیٹ کر باہر نکال دوں گا۔ منحوس عورت، آتے ہی ٹوک مت لگا مجھے اور میری بیوی کو۔ یہ سننا تھا کہ سامنے کمرے سے ایک ادھیڑ عمر عورت نکلی۔ سفید جوڑا پہن رکھا تھا، سر کے بال بھی سفید تھے۔ مجھے اور مشتاق کو دیکھ کر مشتاق پر چلانے لگی، کہنے لگی ارے او کمبخت، یہ کیا کر دیا تو نے؟ اتنی سی بچی سے شادی کر لی، تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ کہنے لگا بس کر اماں، گناہ نہیں کیا ہے میں نے، شادی کی ہے کیونکہ مجھے وارث چاہیے۔ اس منحوس عورت نے تو میری عمر کو گلا دینے کا سوچ رکھا تھا۔ پچھلے 10 سال سے اسے پال رہا ہوں لیکن اس نے مجھے ایک بھی وارث پیدا کر کے نہیں دیا۔ مجھے بھی اپنے بڑھاپے کا سہارا چاہیے۔ عورت کہنے لگی کمبخت، بڑھاپے کے سہارے کے لیے تجھے یہ کم عمر بچی ملی تھی؟ خود کو دیکھ، اس بچی کو دیکھ۔ وہ کہنے لگا اماں اس وقت میرا دماغ نہ خراب کر، سمجھی؟ ہٹ پیچھے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو پیچھے دھکیلا۔ وہ بیچاری گرتے گرتے بچی۔ اس کی پہلی بیوی نے فوراً سے اس بوڑھی عورت کو پکڑ کے سہارا دیا۔ دونوں عورتیں روئے جا رہی تھیں۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گیا۔ میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ کمرے کا دروازہ اس نے بند کر دیا۔ میں تو بالکل ڈری سہمی کھڑی تھی۔ کہنے لگا جا بیڈ پر جا کر بیٹھ، ایک تو ان دونوں عورتوں نے میرا سارا موڈ خراب کر کے رکھ دیا۔ میں بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی لیکن مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، ایک انجانا سا خوف تھا۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا دیکھ، ان دونوں عورتوں نے میرا بھیجا بڑا گرم کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے مجھے زیادہ نخرے مت دکھانا۔ جو کچھ میں کروں میرا ہاتھ روکنے کی یا رونے چلانے کی کوشش مت کرنا ورنہ بہت پچھتا ہوگی۔ ان دونوں عورتوں کا غصہ تجھ پر نکال دوں گا، سمجھی؟ میں سمجھی تو کچھ بھی نہیں تھی لیکن ڈر ضرور گئی تھی۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب وہ میرے پاس بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ سے میرا چہرہ تھام لیا، کہنے لگا اتنی سی عمر میں
کیا حسن پایا ہے تو نے، تجھے دیکھتے ہی میرے تو سارے جذبات آب و تاب سے جاگ گئے ہیں۔ کمبخت اتنا حسن کہاں سے تو لے کر آئی؟ اس شخص کی پکڑ بڑی سخت تھی۔ میرے چہرے پر اس نے اپنی انگلیاں پھیرنی شروع کی۔ میں پوری کی پوری کانپ گئی، مجھے جھرجھری سی آنے لگی۔ کہنے لگا، تیرا حسن دیکھ کر دل چاہتا ہے اپنی ساری وحشت اور جنون تجھ پر اتار کر رکھ دوں۔ اس نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا تھا، پھر میرے گال پر چٹکی کاٹی تو میں نے فوراً اس کے ہاتھ کو پیچھے کرنا چاہا، لیکن اس کی آنکھوں میں تو خماری چھانے لگی تھی۔ اس نے میرا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا، میرے بالوں کا پراندہ کھولنے لگا۔ میرا دل یوں تھا کہ آج دھڑکنا ہی چھوڑ دے گا۔ میں ڈری سہمی پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ میرے بالوں کو اس نے پراندے سے آزاد کیا تھا۔ میرے بالوں کو آگے کر کے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا، اف کتنی حسین ہو تم نے تو مجھے ابھی سے پاگل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر جو حرکت اس نے میرے ساتھ شروع کی، میں تو یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ میں چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ کہنے لگی۔ وہ غصے سے غرا کر کہنے لگا، چپ کر کمینی، ورنہ تیرا گلا دبا دوں گا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے گلے پر رکھ کر ذرا سا دبایا تھا کہ کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑانے لگا۔ اس نے مجھے فوراً سے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا، ایک تو ان دونوں عورتوں کو چین نہیں ہے، ابھی انہیں سیدھا کر کے آتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے وہ بوڑھی عورت کھڑی تھی، بہت غصے اور جلال میں تھی۔ اس نے تھپڑ مشتاق کے منہ پر مارا، کہنے لگی، بے غیرت انسان، کیا جانور ہے تو؟ مجھے پتا ہوتا کہ تو بڑا ہو کر یہ سب کرے گا تو پیدا ہوتے ہی تیرا گلا گھونٹ دیتی۔ چل ہٹ پیچھے کمینے۔ یہ کہہ کر اس نے دھکا دے کر مشتاق کو پیچھے کیا۔ میں روئے جا رہی تھی، بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آئی، میرا بازو پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے جانے لگی۔ مشتاق سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اماں یہ میری بیوی ہے، چھوڑ دے اس کو، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، پورے 5 لاکھ لیے ہیں اس کے باپ نے حق مہر کے۔ اس عورت نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیرا منہ نہ توڑ دوں تو میرا راستہ نہ روک، ابھی اس کی اتنی عمر نہیں ہے کہ یہ تجھے جھیل سکے۔ تیری بیوی ہے، تیری ہی رہے گی، لیکن اس کی عمر جب تک 18 سال کی نہیں ہو جاتی، میں تجھے اتنے بڑے ظلم کا ارتکاب کرنے ہرگز نہیں دوں گی۔ وہ بہت غصے میں تھی، مجھے باہر لے گئی۔ سامنے وہ دوسری عورت بھی موجود تھی جو روئے جا رہی تھی۔ میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ کہنے لگی، کمبخت نے اتنا بڑا ظلم کر دیا، میں تو تمہارے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ اتنی سی ہو تمہارے باپ کو شرم نہیں آئی اتنا بڑا ظلم کرتے ہوئے؟ میں ہچکیوں سے سسکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے مشتاق کے نام سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ میں نے کہا، اماں جی مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ انکل دوبارہ تو نہیں مجھے اپنے کمرے میں لے کر جائے گا؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں، جب تک میں زندہ ہوں تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگایا، کہنے لگی، دیکھ تو کیسے برے طریقے سے کانپ رہی ہے، پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چل سو جا۔ ماں کی آغوش کیا ہوتی ہے میں نے اس عورت کے ساتھ لگ کر محسوس کی تھی۔ روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ صبح میری آنکھ شور سے کھلی، میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کے باہر سے مشتاق کے لڑنے کی جھگڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں، میری ساس بھی اس پر چلا رہی تھی۔ میں تو ڈر کر بالکل بیڈ کے کونے سے جا لگی۔ کچھ دیر بعد وہ عورت اندر آئی، مجھے یوں خوفزدہ دیکھ کر کہنے لگی، فکر مت کر، میں نے اسے سمجھا دیا ہے، اب نہیں آئے گا تیرے پاس۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ وہ بڑی بھی میرے ساتھ بہت اچھی تھی اور میری جٹھانی بھی، دونوں ہی میرا بڑا خیال رکھتی تھیں۔ مجھے یہاں آئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ میری جٹھانی مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کتنا پڑھی لکھی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے تو کبھی اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی، ابا نے کبھی ڈالا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے 10 جماعتیں پڑھی ہیں، اسی نے مجھے پڑھانا شروع کیا۔
6 ماہ تک اس نے مجھے اتنا سکھا دیا کہ مجھے اردو انگلش پڑھنی اور لکھنی آ گئی۔ میں چھوٹے چھوٹے لفظ پڑھ لیتی تھی۔ پھر اس نے مجھے قریب اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں اپنی کلاس میں سب سے بڑی تھی۔ 10 سال کی عمر میں دوسری جماعت میں پڑھتی تھی۔ پورا دن میں اپنی ساس اور جٹھانی کے ساتھ بڑی خوش رہتی تھی۔ رات کو جیسے ہی مشتاق کے آنے کا وقت ہوتا، میں خوف کے مارے اپنی ساس کے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاتی۔ میں 11 سال کی ہو چکی تھی۔ اس دوران میری دوستی اپنے اسکول کے نواز سے ہو چکی تھی۔ اس نے میری پڑھنے میں بڑی مدد کی۔ وہ 15 سال کا تھا، 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور میں تیسری جماعت میں۔ کہنے لگا میں تمہارے محلے میں ہی رہتا ہوں، تم مشتاق کی دوسری بیوی ہو نا؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے اعتراف کیا تھا۔ کافی اچھا لڑکا تھا، میرا خیال بھی بہت رکھتا تھا۔ اسکول میں اگر کوئی بھی بچہ مجھ سے لڑتا جھگڑتا یا مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرتا تو نواز فوراً سے میرے سامنے کسی ڈھال کی طرح کھڑا ہو جاتا، کیونکہ میں بہت ڈری سہمی اور خوف زدہ سی لڑکی تھی۔ ایک بار میں اسکول سے گھر واپس آئی تو میری جٹھانی بہت رو رہی تھی۔ میری ساس اسے چپ کروا رہی تھی۔ میں نے پوچھا آپا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میری ساس نے کہا کہ اس کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بھی بڑا دکھ ہوا۔ میں اس کے آنسو پونچھنے لگی، اسے پانی پلایا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ میں اس کے ساتھ اس کے میکے جا رہی ہوں، اسے وہاں چھوڑ کر آؤں گی اور کچھ گھنٹے مجھے وہاں لگ جائیں گے۔ کھانا پکا ہوا ہے، تم کھانا کھا کر سو جانا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میری ساس اور جٹھانی گھر سے جا چکی تھیں۔ میں نے دروازہ بند کیا، کھانا کھایا اور سو گئی۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی گھر کا دروازہ بری طرح سے کھٹکا تھا۔ مجھے لگا شاید میری ساس واپس آ گئی۔ میں نے بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیا۔ سامنے مشتاق کو دیکھ کر تو میں سانس لینا بھول گئی۔ میں خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی۔ میں فوراً سے کمرے کی جانب بھاگی تھی تاکہ اندر جا کر کنڈی لگا کر دروازہ بند کر لوں، لیکن اگلے لمحے اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ کہنے لگا دیکھتا ہوں آج تجھے مجھ سے کون بچاتا ہوا۔ اچھا ہوا اس کمینی کا باپ مر گیا اور میری ماں نے بھی تیرا پیچھا چھوڑا۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا بکواس بند کر۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، دروازے کی کنڈی لگائی اور مجھے بیڈ پر زور سے پٹکا تھا۔ کہنے لگا تو میری بیوی ہے، سمجھی؟ میری ماں تو بڑھاپے میں سٹھیا گئی ہے، مجھے تجھ سے دور کر کے گناہ کما رہی ہے، لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے سب سے پہلے میرے منہ پر پٹی باندھی تھی۔ کہنے لگا بہت چیخنا چلانا آتا ہے تجھے۔ میں اس کے سامنے بالکل کمزور سی لڑکی تھی، اس کی حیوانیت کا شکار بن چکی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے مجھ پر موت واقع ہو جائے گی۔ میرے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اپنی ہوس پوری کر کے اس شخص نے میرے منہ سے پٹی کھولی تھی۔ تبھی میرا سانس بحال ہوا تھا۔ بیڈ پر بچھی چادر سرخ ہو چکی تھی۔ وہ دیکھ کر بڑا خوش تھا۔ پھر غسل کے لیے واش روم جا چکا تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ جب باہر کا دروازہ کھٹکا، واش روم سے غسل کر کے نکلا تو مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں نے نفرت سے اپنا رخ بدل لیا۔ مجھے اس شخص سے کراہیت اور نفرت ہی ہو سکتی تھی، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ بھاگتے ہوئے میری ساس میرے کمرے میں آئی تھی۔ مجھے اور بیڈ کو دیکھ کر ان کی رنگت فک ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ دیکھ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، میرے پاس آ گئی۔ میں روئے جا رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگائے مشتاق کو مغلیات بکنے لگی، خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا یہ کمینہ میرے پیچھے سے یہاں آ جائے گا، ورنہ میں تجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ میں تجھے اس کے ظلم سے بچا نہیں سکی۔ اس کے بعد میری ساس میرا بہت خیال رکھتی۔ چند دن تو میں اسکول بھی نہیں جا سکی، بستر پر پڑی رہتی تھی۔ میری جٹھانی جب واپس آئی تو وہ بھی مشتاق کو برا بھلا کہنے لگی انسان نہیں جانور ہے یہ شخص، کمینہ عورتوں کا بھوکا ہے، کمسن لڑکیوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ مجھے دودھ اور ہلدی ڈال کر پلانے لگی۔ کچھ دن بعد میں اسکول تو جانے لگی تھی، لیکن چپ چپ رہتی تھی۔ مجھ سے نواز بہت سی باتیں کرتا تھا۔ اس دن میرے لیے گڑیا لے کر آیا۔
کہنے لگا تمہیں بہت پسند ہے نا یہ، میں نے تمہارے لیے خریدی ہے۔ ابا جو مجھے خرچہ دیتے ہیں اسے جمع کر کے میں نے تمہارے لیے بڑی پیاری گڑیا خریدی ہے۔ دیکھو رانی، یہ بالکل تمہاری طرح بڑی خوبصورت ہے۔ میں نے وہ گڑیا اس سے نہیں لی، اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا میں بڑی ہو گئی نا اس لیے۔ وہ کہنے لگا کیسے بڑی ہو گئی ہو؟ ویسی ہی تو ہو، میں نے یہ تمہارے لیے خریدی ہے، اسے رکھ لو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا، میری گردن پر ناخنوں کی کھرونچے دیکھ کر نواز پیچھے ہٹا۔ میرے رونے کی وجہ جان چکا تھا۔ اسے پتا تھا کہ میں مشتاق کے نکاح میں تھی۔ وہ 15 سال کا تھا۔ مجھے اس سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ گڑیا اس کے ہاتھ سے چھٹ کر زمین پر گر گئی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے چپ کروانے لگا۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، لیکن کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ 1 مہینے بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میری ساس جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو جو خبر ڈاکٹر نے سنائی وہ سن کر میری ساس اپنا سر پیٹنے کو تھی، کیونکہ میں 11 سال کی عمر میں حاملہ ہو چکی تھی۔ مجھے کسی بات کی کوئی سمجھ ہی نہ تھی، کچھ بھی مجھے ہضم نہیں ہوتا تھا۔ جو کھاتی تھی الٹی ہو جاتی، اور الٹی کے بعد مجھے ایسے لگتا کہ اب میں مر جاؤں گی۔ میری ساس اور جیٹھانی مجھے سنبھالنے لگی۔ مشتاق کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ تو خوشی سے جھومنے لگا، کہنے لگا اب میرا بیٹا پیدا ہوگا، میرا وارث بنے گا۔ مجھے پھل لا کر دیتا، بکرے کا گوشت لا کر دیتا۔ میری ساس سے کہنے لگا اسے گوشت کھلاؤ تاکہ میرا بیٹا طاقتور پیدا ہو، میری طرح مرد بنے۔ میرا اسکول چھٹ کے رہ گیا تھا، لیکن اس دوران یہ ہوا کہ نواز 1 گھنٹے کے لیے گھر آ جاتا تھا۔ ہمارے محلے میں ہی رہتا تھا، کافی شریف لڑکا تھا۔ میری ساس کو اس کے آنے جانے پر اعتراض نہ تھا۔ وہ 1 گھنٹہ مجھے پڑھا کر چلا جاتا تھا، کہتا تھا کہ تمہیں 1 سال میں 2 جماعتیں پاس کروا دوں گا۔ اسکول کے پرنسپل سے میرے ابا کے اچھے تعلقات ہیں، لیکن تم تعلیم مت چھوڑو۔ میں نے کہا تم مجھ پر اتنے احسان کیوں کر رہے ہو؟ میں کیا کروں گی پڑھ کر؟ زندگی تو میری مشتاق کے ساتھ ہی گزرنی ہے، اس کے بچے پیدا کرنے ہیں، کیونکہ اسے اولاد چاہیے۔ ایسی باتیں 11 سال کی عمر کی لڑکیاں شاید نہیں کرتی ہوں گی، لیکن 11 سال کی عمر میں میں بہت بڑی ہو چکی تھی۔ میری باتیں سن کر وہ کہتا کہ تعلیم تم اپنے لیے حاصل کرو، تمہارے کام آئے گی۔ بہرحال مجھے پڑھنے کا شوق بھی تھا، اس لیے میں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ 9 ماہ بعد زچگی کا درد برداشت کرتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا میں مر جاؤں گی۔ گاؤں کے چھوٹے سے ہسپتال کے لیبر روم میں میری چیخیں سب سے زیادہ بلند تھیں۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا اور لگتا تھا کہ بس شاید اب میں بچ نہیں پاؤں گی، لیکن میری بدقسمتی کہ میں زندہ تھی۔ سب خوش تھے، لیکن مشتاق کا منہ بنا ہوا تھا۔ کہنے لگا بیٹی کیوں پیدا کی ہے؟ مجھے بیٹا چاہیے تھا۔ میری ساس کہنے لگی اس کا اختیار عورت کو نہیں ہے، اللہ نے تجھے جو دیا ہے اس پر تو شکر ادا کر، اولاد والا ہو گیا تو۔ کہنے لگا بیٹی نہیں چاہیے مجھے، اسے تو پال یا سکینہ کو بول وہ اس کی پرورش کرے۔ میں تو خود بھی اس قابل نہ تھی کہ چھوٹی سی بچی کو سنبھال سکتی۔ میری جٹھانی نے ہی اس بچی کو پالا تھا۔ میری جٹھانی یوں خوش تھی کہ جیسے اسی کی بیٹی ہو۔ 40 دن گزر گئے، مشتاق پر پھر کوئی بھوت سوار ہوا۔ اس بار تو وہ اپنی ماں کو دھکا دے کر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ کہنے لگا جب تک بیٹا پیدا نہیں ہوگا مجھے سکون نہیں ملے گا، اور وہ مجھے اسی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی۔ جس دوراہے سے میں گزر کر آئی تھی میں دوبارہ بچہ پیدا کرنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ میں کم عمر تھی، اور اس کم عمری میں جو درد تکلیف میں نے سہی تھی، میرا دل چاہتا تھا خودکشی کر کے خود کو ختم کر لوں۔ اب مجھے مشتاق کے کمرے میں رہنا پڑتا تھا۔ چند ماہ گزرے، میں پھر حاملہ ہو گئی۔ اس بار میں نے سارا عرصہ رو کر گزارا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ اس لڑکی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ ہر سال بعد بچے پیدا کر سکے۔ پہلی بچی پر ہی ہم نے بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی تھی۔
لیکن کچھ انسان مشتاق جیسے ہوتے ہیں، جو ظاہری ہویت کے ہی انسان ہوتے ہیں لیکن اندر سے پورے جانور اور درندے ہوتے ہیں۔ انہیں فرق نہیں پڑتا کہ لڑکی کی عمر کتنی ہے اور اس کے ساتھ شادی اور مباشرت کس عمر میں کرنی چاہیے یا اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ بہت سی لڑکیوں کی شاید 16-17 سال میں شادی ہوتی ہوگی، لیکن شوہر اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے ہوں گے جیسا مشتاق میرے ساتھ کرتا تھا۔ نرمی کا برتاؤ کیا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد میری ڈاکٹر نے صاف منع کر دیا کہ اب یہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، ورنہ یا تو یہ بچے گی یا پھر بچہ۔ میری ساس نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ اس کا آپریشن کر کے بچہ دانی بند کر دیں، اس لڑکی کی جان کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے میری ساس کی صورت میں اللہ نے مجھے میری ماں دے دی۔ مشتاق تو دوسری بیٹی کو دیکھ کر بھی آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا مجھے کیا فائدہ ہوا اس عورت سے شادی کرنے کا، اس نے مجھے ایک بیٹا نہیں دیا، یہ عورت تو میرے قابل بھی نہیں رہی۔ انہی دنوں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک تیسری عورت کے چکر میں تھا، اس سے نکاح کر چکا تھا، اس کے لیے اس نے ایک الگ گھر لیا تھا کیونکہ وہ عورت کافی تیز ترار تھی۔ مشتاق اب کم ہی گھر پر آتا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں میری جیٹھانی پال رہی تھی۔ میں بہت پرسکون ہو چکی تھی کہ میری مشتاق نامی بلا سے جان چھٹی۔ میں نے دوبارہ سے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ میں نے میٹرک 18 سال کی عمر میں کیا تھا اور 22 سال کی عمر تک میں نے 14 جماعتیں پڑھ لی تھیں۔ پورے پنجاب میں میری اول پوزیشن آئی تھی، اس لیے مجھے حکومت کی طرف سے 5 لاکھ انعام میں ملے تھے۔ اس 5 لاکھ کی میں نے سلائی مشینیں خریدی اور گھر میں ہی ایک سلائی سینٹر بنا لیا، کیونکہ میری جیٹھانی بہت اچھی سلائی جانتی تھی۔ کئی خواتین کو سلائی پر لگا دیا۔ میری بیٹیاں ایک اچھے اسکول میں پڑھنے لگی، لیکن وہ مجھے آپا کہتی تھیں، اماں تو وہ میری جیٹھانی کو کہتی تھیں۔ جو کپڑے ہم بناتے تھے وہ نواز شہر کے ایک دکاندار کو دے کر آتا تھا، جس کی اچھی انکم ہمیں آنے لگی تھی۔ ایک بار نواز مجھ سے کہنے لگا کہ تم مشتاق سے طلاق لے لو۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تمہیں بھی جینے کا حق ہے۔ میں نے کہا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ 2 بیٹیاں ہیں میری اور مجھے آگے اولاد بھی نہیں ہو سکتی، اچھا ہے جو اسی کے نام پر بیٹھی رہوں۔ کہنے لگا میں کروں گا تم سے شادی۔ اس کی بات ایسی تھی کہ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے کہا تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو نواز، تم اپنی زندگی کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ میں اپنی زندگی سے خوش ہوں، مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھا کما رہی ہوں، گھر چل رہا ہے، میری بیٹیاں بھی اچھے اسکول میں پڑھ رہی ہیں۔ وہ کہنے لگا لیکن میں خوش نہیں ہوں، میں نے بچپن سے صرف ایک ہی لڑکی سے محبت کی ہے اور وہ تم ہو۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری پہلے سے 2 بیٹیاں ہیں، مجھے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ آگے تم مجھے اولاد نہیں دے سکو گی، میں کبھی تمہیں طعنہ نہیں دوں گا۔ پھر کہنے لگا مرد صرف مشتاق جیسے نہیں ہوتے، مرد ایسے بھی ہوتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ تم ایک بار آزما کر تو دیکھو۔ یہ بات میں نے اپنی ساس اور جیٹھانی کے سامنے رکھ دی۔ ساس کہنے لگی کہ مشتاق تو اب یہاں پر آتا ہی نہیں ہے، تم جوان جہان ہو، کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ اگر وہ لڑکا واقعی مخلص ہو تو میں مشتاق سے کہہ کر تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ اسے بیٹا چاہیے تھا جو اسے مل چکا ہے اپنی تیسری بیوی سے۔ میری ساس نے مشتاق سے مجھے طلاق دلوا دی۔ عدت پوری ہونے کے بعد میرا نکاح نواز سے ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ اپنی دونوں بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جاؤں تو میری جیٹھانی رونے لگی، کہنے لگی مجھے بھی تو جینے کا سہارا چاہیے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ دونوں بیٹیاں تمہاری ہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھا ہے۔ میں نے اپنی جیٹھانی کو اپنی دونوں بیٹیاں دے دیں۔ نواز بہت اچھا انسان تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میرا خیال بھی رکھتا تھا۔ اس کے والدین نے شروع میں تو مجھ سے ٹھیک طرح سے بات چیت نہیں کی کیونکہ وہ اس شادی سے ناخوش تھے، لیکن میں نے جی جان سے ان کی خدمت کی تھی، وہ بھی مجھ سے پیار کرنے لگے۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب میں حاملہ ہوئی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ پھر ڈاکٹر کہنے لگی کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بچہ دانی بند ہونے کے بعد بھی عورت کنسیو کر جاتی ہے،
اس بار میں نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ شاید یہ نواز کا صبر تھا جس کا اللہ نے یہ انعام دیا تھا۔ بہرحال میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنی چھوٹی اور کم عمر بچیوں پر ظلم اور زیادتی نہ کریں، انہیں کبھی بھی چھوٹی سی عمر میں شادی جیسے بندھن میں نہ باندھیں۔